قرآن کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطہر الطاہر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاہر، المنصور المؤید، المصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: قل ما يعبأ بكم ربكم لولا دعاؤكم۔ اگر آپ کی دعا نہ ہوتی تو آپ توجہ کے لائق نہ ہوتے۔ یعنی انسان بننے میں دعا کا بڑا عمل دخل ہے۔ انسان اور حیوان کے درمیان ایک بنیادی فرق، بزرگان فرماتے انسان الہی مخلوق ہے، اس لیے انسان اگر الہی نہیں بنا تو قرآن نے کیا کہا؟ بل ہم کالانعام بل انہم کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ جانوروں کے مانند ہے بلکہ جانور سے بھی پستر ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کے پاس بے پناہ صلاحیتیں ہیں، لیکن یہ صلاحیتیں اس لیے دی ہے کہ وہ انسان بن جائے، بندے خدا بن جائے۔ اگر اس مقصد تک نہیں پہنچا، بندہ نہیں بنا، تو انسان نہیں بن سکتا ہے۔ آپ پوری دنیا، پوری تاریخ کو دیکھیے، جن کے دل میں خدا نہیں ہے وہ بدترین جانور ہے۔ دنیا کا ظلم، ستم، مکاری، شرارت، شیطنت، سب کچھ انہی لوگوں کے ذریعے ہو رہا ہے جن کے دل میں خدا نہیں ہے۔ دل میں خدا ہونے کے لیے، یعنی عبادت کے لیے، دو چیز کی ضرورت ہے۔ ایک، خدا سے اپنا پیغام، اپنا وظیفہ، اپنی ذمہ داری خدا سے لے لے، یعنی صحیح راستے سے لے لے۔ دوسرا، خدا کے لیے انجام دے دے۔ عبادت بننے کے لیے دو اہم رکن ہے: خدا سے لینا، خدا کے لیے انجام دینا۔ خدا سے لینے میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ کوئی بت کے حکم کو حکم خدا سمجھتا ہے، کوئی جعلی نبی کے حکم کو حکم خدا سمجھتا ہے، کوئی جعلی امام کے حکم کو حکم خدا سمجھتا ہے۔ ہمارے لیے مسئلہ بہت کلیئر ہے۔ خدا کا پیغام ہم پیغمبر خدا سے لیتے ہیں، پیغمبر خدا کے بعد اس ہستی سے لیتے ہیں جس کو پیغمبر نے اپنے علم کا دروازہ قرار دیا، ان ہستیوں سے لیتے ہیں جن کو کشتی نوح قرار دیا۔ خوش قسمتی سے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، صرف ہماری دعویٰ نہیں ہے، ہماری دلائل کے علاوہ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، یعنی راستہ بہترین راستہ ہے۔ اور ان کے بعد کیا ہے؟ ان لوگوں سے لیتے ہیں جو ان کے کلام سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے کلام سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نائبین ائمہ سے لیتے ہیں۔ ہر لین کے ماہرین ہوتے ہیں۔ آپ میڈیکل کے پیغام ڈاکٹر سے لیں گے، آپ بلڈنگ بنانا چاہے تو اصول کو، طریقے کو انجینئر سے لیں گے، تو پیغام دین کو ان لوگوں سے لیں گے جو دین میں
ماہر ہے، یعنی پوری دنیا کے نظام کیسا ہے، جو نہیں جانتا ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے جو جانتا ہے، تو اس طرح سے سسٹم ہے۔ تو اسی لیے یعنی ہمیں پہلا اس مسئلے کو مضبوط کرنا پڑے گا کہ ہم جو کچھ کر رہا ہے خدا کی طرف سے ہے، جو کچھ پیغمبر فرماتے ہیں وہ یقیناً خدا کی طرف سے ہے، جو کچھ امام فرماتے وہ یقیناً خدا کی طرف سے ہے، جو کچھ مجتہد فرماتے، مجتہد معصوم تو نہیں ہے لیکن مجتہد یقیناً خدا کی حجت ہے۔ ان دونوں کے نقطہ کا فرق ہے نا، ممکن ہے مجتہد اشتباہ کرے لیکن وہ خدا کی طرف سے کیا ہے، حجت ہے، خدا نے اسی کی نشاندہی کی ہے معصومین کے ذریعے۔ ظاہر وہ مجتہد جو جامع شرائط ہوگا۔ تو یہ اب اس میں بھی بعض وقت ممکن ہے لوگ اشتباہ کریں، لیکن بہرحال یہ ہماری ذمہ داری ہے کانال کو بالکل صحیح طریقے سے آئے۔ خود مجتہدین جب پیغمبر سے امام سے لیتے ہیں تو کیسے ہے، بالکل کافی کام کی ضرورت ہے، علمی کام، تاکہ ثابت ہو جائے کہ جو کچھ روایت ہم لیتے ہیں وہ کن کی ہے، معصومین کی ہے۔ یہ ایک نقطہ تھا، ہمارے برادر نے حوالہ دیا، البتہ مطلب تو بہت واضح، بہت خوبصورت اشعار تھا کہ کربلا میں کون جیتے، ظاہر ہے حسین شہید ہو گئے اس لیے کہ اقدار شہید ہو گئے تھے، حسینیت شہید ہو گئی تھی، اسی لیے جب اقدار شہید ہو گئے تو حسین بھی جو صاحب اقدار ہے وہ بھی شہید ہو گئے۔ ہمیشہ ہی ایسا ہے۔ اور پھر کربلا کے خون کے ذریعے اقدار زندہ ہو گئی، یزید اگرچہ زندہ رہا، یزیدیت نابود ہو گئی۔ اسی لیے سید سجاد نے ہی فرمایا اذان کہ وقت ہونے دو، اذان ہو گئی سمجھ لینا ہم جیت گئے۔ سابقہ ادیان نابود ہو گئے اس لیے کہ امامت کا انتظام نہیں تھا، اور اسلام محفوظ رہا۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، امامت کی وجہ سے اسلام محفوظ رہا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ خدا کو محتاج ہے، احتیاج ہے امامت کی طرف، نہیں، یہ وہ واسطہ فیض ہے جس کو خدا نے حفظ اسلام کے لیے انتظام کیا۔ قرآن اور عطرت وہ فیض ہے، حفظ اسلام کے لیے خدا نے انتظام کیا۔ نظام الہی نظام اسباب و مسببات ہے، یعنی ایک سسٹم کے ذریعے کرتا ہے، جو کچھ خدا کرتا ہے سسٹم کے ذریعے کرتا ہے۔ فرض کیجئے یہ پانی پینا چاہوں تو کیسے ملے گا؟ سمندر کے پانی تو پینے کے قابل نہیں ہوتا ہے، ڈوب کے ذریعے اوپر جانا پڑے گا بخار کی شکل میں، پھر بادلوں کی شکل میں پہاڑوں تک جانا پڑے گا، پھر بارش ٹھنڈا ہونا پڑے گا، بارش کی شکل میں جاری ہونا پڑے گا، نہروں کی شکل میں ہم تک پہنچے گا، پھر میٹھا پانی بنتا ہے۔ سسٹم ہے، رازق خدا ہے لیکن سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب اللہ ان یجری الامور الا باسباب، حفظ دین کے جو انتظام کیا ہے قرآن و عطرت کے ذریعے۔ یہی حدیث ثقلین یہی کہتی ہے نا کہ جب تک ان دونوں کے دامن سے آپ متمسک رہیں گے، آپ نہیں فرماتے محبت کر کے اقرار کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ، تمسک کرنا، تمسک پکڑ کے رکھنا، ساتھ ساتھ چلنا۔ یہ تھوڑے سے ہم بھی یہاں پر غلطی کرتے ہیں، سمجھتے کیا تمسک نہیں کرنا ہے، صرف محبت کرنا ہے، صرف ماننا ہے، جبکہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ ماہ رمضان کی ایک خصوصیت ہے، انسان نفسیاتی ایک مسئلہ ہے، ظاہر کا اثر باطن پر ہوتا ہے، باطن کا اثر ظاہر پر۔ ایک آدمی خوش ہو تو آپ پر بھی اثر ہوتا ہے، جو آدمی خوش رہتا ہے، ہنستا ہے وغیرہ وغیرہ، خود پر بھی اثر ہوتا ہے۔ مثبت سوچ والا ہو، خود کے اپنے اندرون پر بھی اثر ہوتا ہے، ظاہر کا اثر باطن پر ہوتا ہے۔ نیا کپڑا پہنے
تو دل بھی خوش ہو جاتا ہے. بالکل اپنا آراستہ کرے اپنا آپ کو تو دل بھی خوش ہو جاتا ہے. ظاہر کا اثر باطن پر، چاہے خود چاہے دوسرے کو بھی آراستہ دیکھے. حضور ایک دفعہ کوئی آیا آپ کی زیارت کے لیے، آئینہ نہیں ملا تو آپ نے پانی میں دیکھا اور اپنا کنگھی کی. تو آپ کی زوجہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آدمی آیا ہے ملاقات کے لیے، اتنی زحمت کیوں فرماتے؟ فرمایا اس کا حق ہے یہ کہ میری شکل کو جب دیکھتا ہے، میری زیارت جب کرتا ہے خوش ہو جائے. ایسے حلیہ میں پیغمبر تو نورانی تھے، لیکن تب بھی پیغمبر خود اپنی ذمہ داری انجام دے رہے تھے کہ وہ خوش ہو کر چلے جائے. تو خلاصہ ظاہر کا اثر ہوتا ہے باطن پر، باطن کا اثر ہوتا ہے ظاہر پر. باطن میں آپ خوش ہو، خود بخود آپ کی آنکھوں پر اثر ہے، آپ کے رخسار پر اثر ظاہر ہوتا ہے، آپ کے لبخند پر، آپ کے ہونٹوں پر اس کا اثر، دانتوں پر اس کا اثر، الفاظ پر اس کا اثر. دنیا بھی زیادہ نورانی نظر آتا ہے. باطن میں خوش ہو، آج کی مثلا سورج گویا زیادہ نورانی ہو. تو باطن کا اثر ظاہر پر، ظاہر کا اثر باطن پر ہوتا ہے. روح کا اثر جسم پر، جسم کا اثر روح پر. ماہ رمضان میں سارے ظاہر خدائی ہو جاتا ہے. ہر جگہ قرآن، مسجدیں آباد، نماز جماعت. ابھی کورونا کے کچھ مسائل ہے، اس کا تو خیال رکھنا پڑے گا، لیکن نماز جماعت ہر جگہ، دعائیں، نمازیں، دروس. آپ دیکھ رہے لوگ افطار دینا، افطار کھانا، ہر اس طریقے سے سارے رنگ الہی ہے. تو اس کا اثر دل پر بھی پڑے گا، دل بھی الہی ہو جائے گا. اس سنہری موقع سے خدا ہم سب کو توفیق دے دے. چنانچہ ظاہر الہی رنگ ہے، اسی طرح سے ہمارے باطن بھی الہی ہو جائے، اور اس عید اولیاء اللہ میں ہم شریک ہو جائے، ہماری بھی عید بن جائے. عید یعنی سعادت کی خبر اس مہینے میں ہمیں مل جائے. کل دعا کے بارے میں چند جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. دعا کے اہمیت اور فلسفہ کہ دعا خود بندگی ہے، روح بندگی تک آپ دعا کے سائے میں پہنچ سکتے ہیں. اور دعا کے کچھ آداب بھی بیان کیا تھا. دعا کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنے برادران ایمانی کے لیے، بلکہ اہل عالم کے لیے، یہ سیرت میں ہے، دعاؤں میں ہے ائمہ کے، اہل عالم کے لیے خصوصاً برادر مومن کے لیے دعا کرے. یہ آداب دعا میں ہے تو آپ کی دعا زیادہ قبول ہوگی. ایک یہ ہے کہ آپ کے دل کے ترجمان ہے، کہ آپ دل میں خیر خواہ ہے کل انسانیت کے لیے، اور مومنین کے لیے زیادہ خیر خواہ ہے. ان کے غیر حاضری میں عالم کا مرکز طاقت، مرکز قدرت، سرچشمہ حقیقت کے درگاہ میں اس کے لیے خیر خواہی کر رہے ہیں. تو ایسے ماحول میں اگر سب ایک دوسرے کے لیے واقعاً دعا کرتے، ایسے ماحول میں دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں، کینہ نہیں رہے گا. تو آداب دعا ایک یہی ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کریں. ظاہر ہے اپنے عزیزوں کے لیے، مرحومین کے لیے وغیرہ کے لیے. اعلیٰ ادنا چیز سے لے کر اعلیٰ چیز تک فرماتے آپ اپنے آٹے کے لیے نمک بھی خدا سے مانگے. یہ نہ سوچیے چھوٹی چیز ہے، چھوٹی چیزیں کوئی اور دیتا ہے، یہ بھی خدا کا ہے. اور اعلیٰ چیزیں بھی مانگے خدا سے. اتنے نظر پس ہمت نہیں ہونا چاہیے. اعلیٰ مطالبات بھی خدا سے ہو. مکانوں کا فرق ہوتا ہے، زمانوں کو، شب جمعہ ہے، شب قدر ہے، نیمہ شعبان ہے، شب عاشور ہے. خلاصہ مکانوں کا، زمانوں کا مختلف ان کا بھی اثر ہوتا ہے. اگرچہ ہمیشہ دعا قبول ہے. جو شرائط ابھی میں عرض کرتا ہوں وہ شرائط نہ بھی ہو دعا کرنا ہے. دعا کی قبولیت ہمیشہ ہے. جتنی آپ کے پاس دعا کی شرطیں زیادہ ہے اتنا زیادہ چانسز ہے. ورنہ کافر کی دعا قبول ہوتی، قرآن میں ہے کافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے درگاہ الہی میں. تو اسی لیے کبھی دعا سے مایوس نہیں ہونا ہے. دعا خود ہدف ہے. عرض کیا حاجت بہانہ ہے اس ہدف تک انسان کو پہنچانے کے لیے. نہ مانگو بھی خدا جانتا ہے آپ کی ضرورت کیا ہے، لیکن مانگنے میں جو
عظیم فائدہ ہے، وہ کیا ہے؟ بندگی ہے، روح بندگی انسان کے اندر آ جاتی ہے، وہ نہ مانگنے سے پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو دعا کی میں شرطیں فہرست کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر ایک تعداد میں آپ بیاس والے بھی ہے، اہل خلاصہ علم بھی ہے، خلاصہ اسی لیے میں فہرست کی شکل میں بیان کرتا ہوں، ورنہ ظاہر ہے ہر نقطہ محتاج بیان ہے۔ ایک یہ ہے کہ دعا قبول ہونے کے لیے آپ کے اندر وہ ظرفیت ہو۔ فرض کرے کہ آدمی کے پاس 1 ارب پیسہ مل جائے تو کل سے خدا، عزیز، اقارب سب کا انکار کرے گا، کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یعنی وہ ظرفیت اس کے اندر نہیں ہے۔ تو قبولیت دعا کی شرط یہ ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں اس کی ظرفیت اس کے اندر ہو۔ ثعلبہ پیغمبر کے پاس آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، اصرار کیا، اصرار در اصرار۔ حضرت موسیٰ کے پاس بھی قارون آیا، یہی بات تھی، تو پیغمبر نے اس سے نصیحت کی کہ تمہارے مفاد میں نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر پیسہ دولت چاہتا تھا۔ آپ نے دعا کی تو اس کے نتیجے میں 1 بکری لیا، پھر 2 3 4، اتنا بڑھ گیا کہ مدینے میں رہنا ناممکن ہو گیا، مدینہ چھوڑ کر چلا گیا، پیغمبر کی نماز سے محروم ہو گیا، پیغمبر کی جماعت سے محروم ہوا۔ پھر صحراؤں میں گیا، جب زکوٰۃ کا حکم آیا، پیغمبر نے بھیجا زکوٰۃ لینے کے لیے، تو اس نے کہا یہ کیا ہے، مالیات لیتا ہے ابھی ہم سے۔ پیغمبر کو فوراً بادشاہ بنا دیا، نبوت سے گرا کر۔ وہ مال کی صلاحیت نہیں تھی۔ حضرت سلیمان کے پاس حکومت تھی، کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل و کرم ہے، لیبلونی، امتحان کے لیے مجھے دیا ہے، اشکر ام اکفر، چاہے دیکھنے کے لیے کہ میں شکرانِ نعمت ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت۔ خدا کی امانت ہے، امتحان کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ آدمی اتنا چھوٹا تھا، کچھ گوسفند بکری وغیرہ زیادہ ہونے سے پیغمبر جس کے دعاؤں کی بدولت وہ دولت مند ہو گیا تھا، یہ ہوا۔ تو ایک اہم چیز یہ ہے کہ انسان کے پاس وہ صلاحیت، ایک آدمی، یا عرض کروں حضرت موسیٰ جا رہے تھے، دیکھا سارے بچے ایک تالاب میں نہا رہے، خوش، سب کے سب خوش کھیل رہے۔ بچے تو ظاہر ہے جب کھیلتے کہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بچہ تھا اپاہج، بس بالکل ان کی طرف حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کو بڑا ترس آیا، کہا خدایا اس کو شفا عطا فرمائیے، اتنا محروم ہے۔ کہا حضرت موسیٰ آپ نہیں جانتے۔ پھر دعا قبول کی اور اس کو خدا نے صحت و سلامت عطا کی، فوراً کود گیا اندر تالاب میں، ایک بچے کو گردن دبوچ کر غرق کر دیا، دوسرے کو غرق کر دیا۔ ایسا کیا کہ خدا نے کہا کہ دیکھا کہ یہ اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ خلاصہ دعا کی ایک شرط یہ ہے کہ اس نعمت کی صلاحیت ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے فائدے میں ہو۔ قرآن میں فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ بس اوقات کسی چیز کو آپ پسند کرتے ہیں جبکہ آپ کے ضرر میں، بس اوقات کسی چیز کو ناپسند کرتے جبکہ آپ کے فائدے میں ہے۔ یعنی آپ جو دعا کرتے ہیں ممکن آپ کے فائدے میں نہ ہو، یا کسی مصیبت کو ٹالنے کے لیے دعا کرتے ہیں، شاید وہ آپ کے فائدے میں ہو۔ اسی لیے آپ کی معلومات کم ہے، آپ کے علم کم ہے، آپ سامنے دیکھتے ہیں، دور رس نگاہیں آپ کے پاس نہیں ہوتی ہے، غیب دیکھنے والی نگاہیں آپ کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے بس اوقات ہو سکتا ہے وہ حاجت جو پوری نہیں ہوئی ہمارے ضرر میں ہو۔ بعض اوقات ایک شرط یہ بھی جو دعا ہم کرتے شریعت کے خلاف نہ ہو، فلاں نابود ہو جائے، فلاں یہ ہو جائے، بد دعائیں کرتے پھرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یا حکم شرع کے خلاف دعا ہو، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یا قانون الہی کے خلاف دعا ہو۔ عالم چلتا ہے نظام الہی، یہ عالم میں جو کار فرما ہے نظام الہی، سنت الہی ہے، اسی کے مطابق چلتا ہے۔ اگر کوئی دعا کرے کہ یہ سنت ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟
پھر گویا یہ خدا عالم کا خالق ہے، خدا خالق نہیں، عالم چلانے والا یہ ہے، خدا نہیں۔ خدا مصلحت کے مطابق خدا نے کچھ سنتیں اس عالم میں جاری کیا ہے، ساری کیا، اس کے مطابق یہ عالم چلتا ہے۔ اگر انسان کی دعا اس کے خلاف ہو تو کیا ہے، وہ جاری نہیں ہوگا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہے کہ ہم یہاں پر مصلحت سمجھتے ہیں یہ، جبکہ سنت الہی کے، قانون الہی کے خلاف، قانون الہی کے مطابق یہ نظام چل رہا ہے۔ خدا کے قانون شرعی ایک، سائنسی قانون دو، عمرانیات معاشرتی قانون تین۔ قانون الہی کے مطابق یہ عالم ساری اور جاری ہے، اس کے خلاف دعا کریں گے گویا اس نظام عالم کو درہم و برہم کرنے کے مترادف ہے۔ اور اسی طرح سے توبہ میں ایک شرط یہ ہے کہ عمل صالح کرے۔ قرآن فرماتا ہے انما یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خدا ان لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا۔ فرض کرے ایک آدمی غلط کام ہمارے نسبت میں غلط کام کرتا ہے، پھر آ کے ہم سے کوئی چیز مانگے تو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ خدا کے سامنے خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، پھر خدا سے مانگ رہا ہے۔ خدا فرماتے انما یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے والے عمل صالح کرنے والوں کی دعا کو خدا قبول فرماتا ہے، اجابت فرماتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور امر معروف کرو، ضرور نہی از منکر کرو، ورنہ او لیسلطن اللہ شرارکم علی خیارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لہم، ورنہ خدا تمہارے برے لوگوں کو مسلط کرے گا اچھے لوگوں کے گردنوں پر، پھر اچھے لوگ دعا کریں گے خدا قبول نہیں فرمائے گا۔ عالم اسلام کی بدبختی، پوری تاریخ عالم اسلام میں، عالم اسلام کی بدبختی کی راز کیا ہے؟ یہی ہے کہ برے لوگوں کو کیا ہے، مسلط کیا ہے، امر معروف نہی از منکر ترک کیا، ترک کرنے کی وجہ سے برا آدمی اقتدار پر آیا، اس کو ٹوکنے والے، روکنے والے، اس کے خلاف ماحول بنانے والا کوئی نہیں تھا، ہر ایک اپنی مصلحت کے مطابق چپ چاپ خاموش رہتا تھا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ یعنی جن لوگوں کو ذمہ داری تھی، ذمہ داری دی تھی دین نے حفظ دین کے لیے، حفظ امت کے لیے، تربیت امت کے لیے، سعادت انسانیت کے لیے، ان کو محروم کیا اپنی ذمہ داری انجام دینے سے۔ پیغمبر قسم کے ساتھ فرماتا ہے لَتَأْمُرُنَّ، یہ لام ہوتا ہے قسم کا جواب، واللہ لَتَأْمُرُنَّ، اگر تم امر معروف نہیں کیا، نہی از منکر نہیں کیا تو تمہارے غلط لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ یہ سنت الہی ہے، غلط لوگ مسلط ہو جائیں گے اور تمہارے اچھے لوگ دعا بھی کریں گے، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ قانون الہی کے خلاف دعا۔ اسی طرح سے مولا امیر المومنین قانون کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ نعمتیں چھن جاتی ہے، حکومتیں نابود ہو جاتی ہے چار باتوں کی وجہ سے: تقدیم الاراذل، تاخیر الافاضل، فاضل لوگوں کو پس پش ڈالتے ہیں، کسی معاشرے میں جو لائق افراد ہیں ان کو پس پش ڈالتے ہیں۔ لائق افراد جب پس پش ڈالے تو معاشرہ آگے نہیں جائے گا۔ قابل لوگ ہر ادارہ، ہر یونیورسٹی، ہر کالج، ہر مسجد، ہر امام بارگاہ، ہر ادارہ قابل آدمی چلائے وہ آگے بڑھے گا، ورنہ آگے نہیں بڑھے گا۔ پھر دوسرا تقدیم الاراذل، نہ صرف فاضل لوگوں کو تم پس پش ڈالتے ہو بلکہ پس لوگوں کو قیادت دیتے ہو۔ یہ ذمہ داریاں جو فاضل لوگوں کی ہے وہ کس کے ہاتھ میں دیتے ہو؟ پس لوگوں کے۔ وزیر اعظم پست، صدر پست، وزراء پست، کیا نام ہے، ادارے، کمپنیاں، یونیورسٹیاں، کالجز، مسجد، امام بارگاہ، ممبر مسجد، جہاں بھی ہو ان سے بہتر آدمی ہے اس کو چھوڑ کر پستر کے حوالہ کرتے ہیں
تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ آگے نہیں بڑھتا، بلکہ پس آدمی معاشرے کو اپنی جیسا پستی کی طرف لاتا ہے، پس آدمی اپنی جیسا پستی کی طرف لاتا ہے، تو دعا قبول نہیں ہوگی، آپ نے خود عمل نہیں کیا ہے۔ تضیع الاصول والتمسک بالفروع، فرماتے دوسرا دو وجہ یہ ہے، اصول کو نظر انداز کرتے، قوم کی بنیادی مسائل ہے، بنیادی مسائل کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نظر انداز کرتے ہیں۔ جب بنیادی مسائل کو نظر انداز کرے تو قوم کھوکھلا ہو جائے گی۔ کہتے بہلول کے پاس سیکھنے کے لیے ابن جنید تھا غالباً عارف، آیا، کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کرو۔ کہا بتاؤ تم کیسا کھانا کھاتے ہو؟ کہا کہ بسم اللہ پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد اپنے سامنے سے کھاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے نوالے اٹھاتا ہوں، مستحبات، کھانے کے مستحبات بیان کیے۔ کہا کہ تمہیں کھانا بھی نہیں آتا ہے۔ اب ابن جنید بہت بڑا عارف تھا، بہلول بھاگ گیا، آپ نے جو طریقہ کار تھا، آپ نے آپ کو پاگل جیسا بنایا تھا، تو وہ پیچھے دوڑا، جانتا تھا کہ یہ پاگل نہیں ہے۔ کہا کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حلال کھاؤ۔ لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں، ہم فرعی باتوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اصلی بات پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ تضیع الاصول، بنیادی باتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ وہ تمسک بالفروع، لیکن فرعی باتوں سے متمسک ہوتے ہیں، غیر ضروری باتوں سے متمسک ہوتے ہیں۔ اس کا کیا فرق؟ اس کو چار کیوں قرار دیا؟ مثلا اگر بنیادی باتوں کو نظر انداز کرے تو انسان ایک دن بیدار ہو جائے گا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، لیکن جب فرعی باتوں کو اپنایا ہے، اصول کی جگہ پر فروع کو لیا ہے، تو سمجھے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، انہی فروع کو اصول سمجھا ہے نا، کبھی بیدار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر افاضل کو نظر انداز کرتا تو ایک دن بیدار ہو جاتا تھا، لیکن افاضل کو نظر انداز کر کے ان کی جگہ پر کس کو بٹھایا ہے؟ اراذل کو بٹھایا ہے، پس لوگوں کو بٹھایا ہے، اسی لیے کبھی بیدار امت مسلمہ ابھی تک بیدار نہیں ہوئی ہے، 14 صدیاں تعریفیں کرتی جا رہی ہے۔ البتہ یہ صرف دوسروں کے بعد میں ہماری حالت بھی زیادہ بہتر نہیں ہے، جب خاص مقامات پر آتے ہیں، موارد میں آتے ہیں، تو کیا ہے؟ ہمارے ممبروں پر کس کی؟ انہی لوگوں کی قبضہ ہے جو باطل باتیں پھیلاتے ہیں، اصلاً تعلیمات اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھیلاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ مسائل پیش آ گیا۔ عرض کیا کہ یہ شرائط دعا ہے، دعا میں عرض کی ایک شرط توبہ کرنا ہے، ان گناہوں سے بچنا۔ آپ دعائے کمیل کے شروع میں بھی پڑھتے ہیں نا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء التی تہتک العصم، دعا کے راستہ بند کرنے والی گناہوں کو معاف فرما۔ گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ دعا خدا تک نہیں پہنچتی ہے۔ آدمی بیٹا باپ کو ناراض کرے اور پھر آ کے پیسہ مانگے تو اسی وقت تو نہیں دے گا، کہے بھئی تم نے ابھی اتنا غلط کام کیا ہے۔ اور اسی طرح سے مولا امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا تم نے 8 غلطیاں کی ہے۔ کیا؟ کہا کہ تم خدا کو مانتے ہو لیکن خدا کی اطاعت نہیں کرتے ہو، پیغمبر خدا کو مانتے ہو لیکن سنت پیغمبر، سیرت پیغمبر کو تم نے نظر انداز کیا، قرآن کو مانتے ہو لیکن قرآن کے فرائض و احکام پر عمل نہیں کرتے ہو، تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہو، جنت کی محبت کے مدعی ہو لیکن ہر وہ کام کرتے ہو جو تمہیں جنت سے دور کرے، جہنم سے نفرت کے مدعی ہو لیکن ہر وہ کام کرتے ہو جو جہنم سے تمہیں نزدیک کرے، لوگوں کے عیبوں پر تمہاری نگاہیں ہوتی ہے، اپنے عیوب کی طرف نگاہیں نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ایسی یعنی سے تناقض ہے، تضاد ہے، ٹکراؤ ہے، ایک متضاد شخصیت ہے، اندرونی 2 شخصیت تمہارے اندر ہے، تو تمہاری دعا کس طرح سے خدا قبول فرمائے گا؟ میں نے عرض کہ ان جملات کا مطلب یہ نہیں کہ مایوس ہونا، کیونکہ عرض کے کافر کی دعا بھی قبول ہو سکتی، لیکن درجات ہے قبولیت میں، جتنا پاکتر اتنا بیشتر۔ کل آیت کی تلاوت کی تھی کسی کے سوال کے جواب میں،
قرآن نے فرمایا بنی اسرائیل سے اوفو بعہدی اوف بعہدکم، جو عہد میں نے تم سے کیا ہے اس کو تم وفا کرو تو اس عہد کا میں وفا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے. میں نے قبول دعا کا عہد کیا ہے، ٹھیک ہے میں عمل کروں گا، لیکن تم اس عہد کو وفا کرو جو میرے ساتھ. الست بربکم قالوا بلی، خدا کی ربوبیت کا اعتراف کیا ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان وان اعبدونی، خدا کی عبادت کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا. کیا یہ نہیں ہے اطاعت؟ عبادت کا مطلب اطاعت. اب خود دیکھ رہے شرائط پر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، پھر خدا اگر آپ کی دعا قبول کرے تو صرف عذرا ہے، احسان ہے، عذرا ہے، خدا بندگاری ہے. اور اسی آیت میں جو عرض کیا تھا، چھوٹی سی آیت ہے، 7 مرتبہ میرا 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 فرمایا ہے، محبت کا اظہار فرمایا ہے. سوال کیا تھا لوگوں نے پیغمبر سے، یا رسول اللہ خدا دور ہے تو ہم چیخ چیخ کر پکاریں گے، نزدیک ہے تو آہستہ بولیں گے، کیا ہے کیسا؟ فرمائے انی قریب، میں نزدیک ہوں. جو بھی دعا کرتا ہے، دعا دور جو آدمی اس کو بھی پکارے تب بھی دعا صدق آتا ہے، نزدیک والوں کو بھی پکارے تب بھی دعا صدق آتا ہے. تم پکارو میں تمہاری دعا قبول. اذا دعانی، شرط یہ ہے کہ مجھ سے مانگو، شرط یہ ہے کہ واقعاً مجھ سے مانگو. قرآن میں فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ، جو کچھ تم نے مانگا ہے خدا نے دیا ہے، جو کچھ تم نے مانگا ہے خدا نے دیا ہے. فلسفہ والے کہتے ہیں اس عالم میں اگر انسان کے پاس کوئی طلب ہو، کوئی بھی طلب ہو، اس طلب کی تکمیل کا ذریعہ ضرور ہے. کوئی طلب ہو، اس طلب کے پورا کرنے کا ذریعہ ضرور اس عالم میں موجود ہے. جو کچھ آپ نے اپنی زبان فطرت سے مانگا ہے خدا سے، یعنی آپ کی ضرورت تھی خدا نے آپ کو دی ہے. ہاں انسان بعض وقت ایک دوسرے کے لیے معنی بنتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. ایک سپر طاقت ہے، ایک ظالم ہے، آپ کی ذمہ داری ہے ظلم سے مقابلہ کرے، استکبار سے مقابلہ کرے. ورنہ دنیا میں انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں خدا نے خلق فرمایا. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اب شرائط دعا بیان کرتے ہوئے وقت پورا ہو گیا. میں ایک فہرست، اصل مقصد یہ تھا کیونکہ خلاصہ آپ خود اس سلسلے میں مطالعہ کریں گے. دعا کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا اگر عمل کرنا ہے، کچھ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اگر عمل کیا نام ہے، دعا کی وجہ سے وہ قوم جو دعا پر یقین رکھتی ہے وہ کاہل قوم بن جاتی، بے عمل قوم بن جاتی، ترقی سے رہ جاتی، عالم اسلام کی ترقی نہ کرنے کی وجہ دعا پر یقین ہے وغیرہ. جواب یہ ہے کہ نہیں، اسلام نے شرط کی ہے. دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ آپ عمل کریں. عمل کے بغیر دعا قبول نہیں ہوگی خدا کے درگاہ میں. تو ان اعتراضات کے حوالے سے پھر بعض اوقات سوال کرتے پھر اگر عمل کرنا پھر دعا کیوں کرے؟ در حال کہ خدا کی مدد کی ہمیں ہر آن ہر لمحہ ضرورت ہے. عمل ہم اپنی طاقت کے مطابق کام کریں گے، لیکن عالم کے باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں ہے. مولا فرماتے عرفت اللہ بفسخ العزائم، میں نے خدا کو پہچان لیا، پکا ارادہ کیا تھا کسی کام کا کرنے کے، فوراً وہ ارادہ بدل گیا. ایسا ہوا نا، پکا ارادہ تھا، ارادہ بدل جاتا ہے. کوئی بات پیش نہیں آئی، کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، اس کے باوجود ارادہ بدل جاتا. یہاں سے پتہ چلتا میرے اوپر کوئی اور ہستی ہے، کوئی اور ہستی ہے جو میرے اوپر حاکم ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا یہ جو دعا کی شرائط ہے، کچھ میں نے بیان کیا کچھ بیان نہیں کیا. اگر دعا کی شرائط پر عمل کرے یہ انسان کامل بن جاتا ہے. دعا کرنے کے لیے جو شرائط دین نے قرار دی ہے انہی پر عمل کرے صحیح مسلمان بن جائے گا، اسلامی معاشرہ صحیح ترقی کرے گا، خدائی بن جائے گا، انسانی بن جائے گا، با کردار بن جائے گا، با عمل بن جائے گا، با علم بن جائے گا، اصلاح معاشرہ کرے گا، سنتہائے الہی پر عمل کرے گا. امام زمانہ جو آئیں گے نا، خود قرآن کہتا ہے سنتہائے الہی کے مطابق امام آئیں گے. آپ سنت کے مطابق کام نہیں کریں گے. وہ جو معروف آیت ہے امام کے ظہور کے بارے میں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض
كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. خدا نے وعدہ کیا ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح انجام دیا کہ زمین کا وارث انہی کو بنائیں گے، زمین میں خلیفہ انہی کو بنائیں گے، اور زمین میں ان کو طاقت دیں گے، اور صرف خدا کی عبادت ہوگی. یعبدوننی ولا یشرکون بی، کوئی شرک نہیں رہے گا، خدا کی عبادت ہوگی. دین مرتضی، دین پسندیدہ کا غلبہ ہوگا پوری دنیا میں. لیکن شرط کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے. آپ شیعہ چاہتے ہیں یہ معاشرہ وجود میں آ جائے تو آپ اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ وعدے کیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں امام ہمارے منتظر ہے، کب اپنے اندر وہ شرائط پیدا کریں گے. عالم چل رہا ہے سنت الہی، امام کے ظہور کے حوالے سے بھی سنت الہی کے مطابق ظہور ہوگا. تو عرض کی شرائط دعا پر عمل کریں گے، یہی خود شرائط دعا پر عمل کرنے سے ہمارا مقصد حاصل ہو جاتا ہے. حدیث میں ہے ان عند اللہ منزلہ لا تنال الا بالمسألہ، خدا کے پاس ایک مقام اور ایک مرتبہ اور ایک منزلہ ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتا جب تک انسان خدا سے نہیں مانگتا. اپنا رابطہ خدا کے ساتھ صحیح کرے، خدا کے ساتھ رابطہ صحیح کیا، بندگی اختیار کی، حقیقی منعرض کے روح ہے. دعا بندگی ہے، ادراک حقیقت بندگی، حقیقت بندگی سمجھنا اور اس کا اظہار کرنا، سر تسلیم خم کرنا، یہ حقیقت دعا ہے. تو اگر اس حقیقت تک پہنچ گئے تو فرمایا لا تنال الا بالمسألہ، خدا کے پاس ایسا منزلہ ہے، ایسا مقام ہے کہ اس تک انسان نہیں پہنچ سکتا جب تک خدا سے مسئلت نہیں کرتا ہے، مانگتا نہیں ہے. دوسرے سے مانگنا ذلت ہے، خدا سے مانگنا عزت ہے. دیکھیے ہم کہتے ہیں نا کسی سیٹ کے سامنے جا کہ میں نے زانوئے ادب تو ہی کیا، یہ تو بالکل آپ سمجھیں گے یہ مولانا پاگل ہو گیا ہے. کہتے فلان سیٹ کے پاس جا کر زانوئے ادب ممکن ہے عملاً کرے، لیکن زبان سے اگر میں کہوں تو کیا ہے، آپ سمجھیں گے یہ پاگل ہو گیا ہے. لیکن اگر میں نے کہا میں اپنے استاد کے پاس جا کر زانوئے ادب طے کیا تو آپ مان لیتے ہیں، بالکل مقدسانہ نگاہوں سے، تقدس کی نگاہوں سے مانتے ہیں، کیونکہ علم کو ایک فضیلت سمجھتے ہیں نا، علم کو ایک فضیلت سمجھتے ہیں. تو خدا کے سامنے بندگی فضیلت ہے. علی کیا فرماتا ہے؟ الہی کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، خدائے میرے لیے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. وکفا بی عزا ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے اتنا کافی کہ میں تیرا بندہ ہوں. میں اس کو سمجھانے کے لیے مثال عرض کی، سیٹ کے سامنے زانوئے ادب طے کرنا ذلیل ہے، لیکن استاد کے سامنے، وہ بھی انسان ہے، تب بھی زانوئے ادب طے کرنے کو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ شرافت، عزت، بزرگواری، کمال سمجھتے ہیں. اور خدا جو جان عالم ہے اس کے سامنے زانوئے ادب طے کرنا، دعا یہی ہے اس حقیقت کے سامنے. اب اس کے بعد دعا میں آپ جائیے، دعا عظیم ترین درس کا، عرض کہ قرآن صاعد ہے، خدا کی طرف جانے والا قرآن، زمین سے خدا کی طرف جانے والا قرآن دعا ہے. اہل بیت نے، پیغمبر نے اپنے تمام حقیقت کے ساتھ خدا کے ساتھ گفتگو کی ہے. اس سے جتنا ہم سمجھ سکے بلندی حاصل کریں گے، عظمت حاصل کریں گے. یعنی اسلام شناسی، خدا شناسی، دین شناسی کا عظیم ترین درسگاہ ہے دعا ہے. اور عشق خدا کی بھی دعا، کس طرح سے عشق خدا کے اظہار فرماتا ہے. دعا پڑھنے والا عشق خدا اس کے دل میں آتا ہے، احساس کرتا ہے کہ عالم میں ذرہ ذرہ احسانات خدا کی طرف سے ہے. ہم لوگ مولا علی کے کچھ احسانات کا بیان ہوا ہے نا ہمارے ممبر میں، سب کچھ تو بیان نہیں ہوتا ہے، کچھ احسانات کا بیان ہوا. کتنے محبت کرتے مولا سے، خدا کے احسانات کے احساس ہو جائے کتنی محبت کریں گے. دعاؤں میں خدا کے احسانات بیان ہوتا ہے تو خود بخود خدا کے محبت. مولا فرماتے ہیں نا احسن الی من شئت تکن امیرا، جس پر آپ احسان کریں گے آپ اسی کے امیر بن جائیں گے. خدا کے احسانات اگر بیان ہو جائے، حضرت موسیٰ سے یا داؤد سے خدا نے فرمایا
میری محبت ڈال دو لوگوں کے دلوں میں. کیسا خدایا؟ فرمایا میری نعمتوں کو بیان کرو تو محبت کریں گے. ابھی ہم لوگ ڈنڈا مارنے والا خدا ہے، ڈنڈے سے نجات دینے والا علی ہے، تو علی سے محبت یہ تو صحیح ہے. علی مظہر رحمت خدا ہے، البتہ مظہر قہاریت خدا بھی ہے، مظہر رحمت بھی ہے، مظہر قہاریت بھی ہے. لیکن خدا جہنم میں ڈالنے والے کو تو کوئی پسند. آپ دیکھیں یہ جو لائٹ ہے، سگنل ہے، اس میں ہرے سے لائٹ کو آپ پسند کرتے ہیں، لال کو بالکل پسند نہیں کرتے. یہ کیوں؟ روکتا ہے نا. روکنے والے کو، تنگ کرنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا، خدا بھی ہو. مولانوں کو بھی پسند نہ کرنے کی وجہ سارے الزامات مولانوں پر لگائیں گے. مولانوں کے بعد تھوڑا سا مذہبی لوگوں پر لگائیں گے، کیونکہ یہ لوگ تھوڑا سا ٹوکتے ہیں. نہ ٹوکے بھی ان کے وجود ہی تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، گویا ان کے لیے جو بے عمل لوگ ہیں ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے. تو یہ ایک صفت ہے. خلاصہ یہ ہے کہ محبت دعا درسگاہ معرفت، درسگاہ محبت، درسگاہ تربیت ہے. جب ہم محتاج ہوتے ہیں خدا کی طرف واقعاً، عرض کی تلاوت دعا نہ ہو، پورے وجود کے ساتھ احساس کر کے میں خدا کی طرف محتاج ہوں، تو اس وقت جس کی طرف محتاج ہوں اس کی باتیں سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو دعاؤں میں جو تربیت کی باتیں ہیں، آپ دیکھیں کن چیزوں کو مانگنا چاہیے خدا سے. میں نے بیان کیا 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 مانگنا چاہیے. تو جو کچھ انسان کے عظمت اور انسانیت کے لیے ضروری ہے سب کو ائمہ نے فرمایا یہ مانگو، یہ مانگو، یہ مانگو، یہ مانگو، تو انسان کی تربیت ہو جاتی ہے. امام زمانے کے وہ معروف دعا ہے نا، اللہم ارزقنی توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وعرفان الحرم. خدایا طاعت کی توفیق عطا فرما، گناہ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، حرام سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آپ دیکھیے اسی دعائے افتتاح میں، خدایا دعائے افتتاح میں شبھائے رمضان جو آپ پڑھتے ہیں، فرماتے خدایا عفو کے مقام پر سب سے زیادہ عفو کرنے والے تو ہے، اور سزا دینے کے مقام پر سخت سزا دینے والا تو ہے. خوف خدا بھی اپنی جگہ پر ایک اہم ضروری ہے. خوف انسان کو مزید گرنے سے روکتا ہے، اور محبت انسان کو بلندیوں کی طرف جانے کی مدد کرتا ہے. اگر خوف نہ ہو انسان گرتا چلا جائے گا. اگر یہ جیل نہ ہو، یہ سزا نہ ہو، اچھے اچھے جو شریف لوگ نظر آتے ہیں وہ دیکھیں گے کتنے غلط کاموں میں مصروف ہو جائے گا. ہمارے بڑے بڑے سیاست مدار کیوں سب سے بڑے کرپشن والے ہیں؟ سب سے بڑا سیاست مدار، سب سے بڑا چور کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ خوف نہیں ہے. تو خوف کا ایک فائدہ گرنے سے بچاتا ہے. آپ دیکھیں نماز شب کی کتنے ثواب ہے، باقی نمازوں سے بہت ہی زیادہ ثواب ہے، لیکن کم لوگ پڑھتے ہیں کیونکہ خوف نہیں ہے، حرام واجب نہیں کیا ہے. سلام کیا ہے، 69 ثواب ہے، مستحب ہے. جواب ایک ثواب ہے، واجب ہے. جواب سب دیں گے، واجب ترک نہیں کر سکتے کیونکہ جہنم ہے. اور 69 ثواب میں کیونکہ جہنم نہیں ہے، جنت ہے. تو انسان جو ہے خوف کا اثر انسان کی تربیت میں بہت ہی مؤثر ہے، اور محبت کا بھی اثر اپنی جگہ پر. محبت بلندیوں کی طرف لے جانے کے لیے اور خوف پستیوں میں گرنے سے روکنے کے لیے. البتہ خوف کے دوسرے اقسام بھی آپ کی خدمت میں عرض ہو. وقت زیادہ آیا، بہرحال دعا خود کے بھی انسان کو تکبر سے نکال دیتا ہے، انسان کو ذلت اور بزدلی سے نکال دیتا ہے، انسان کو امیدیں دیتا ہے، انسان کو تواضع دیتا ہے، انسان کو عزت نفس دیتا ہے، انسان کو کیا ہے نا امیدی سے نکال دیتا ہے. بہت سے فوائد. ایک قوم کے حیات، ایک فرد کے حیات کا ذریعہ دعا ہے. یعنی خود دعا میں قطع نظر از قبولیت اتنے فوائد ہیں انسان کے فرد اور معاشرے کے لیے، لیکن ان سب کے سے اعلیٰ ہدف وہی قرب خدا ہے، بندگی ہے، جو دعا کے سائے میں سب سے زیادہ حاصل ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا مخ العبادہ، عبادت کی جان دعا ہے. وقت آگے کوئی سوال ہے؟ میرے خیال میں ہم بہت آگے بڑھ گئے. آپ میں سے اگر کسی کا سوال ہو تو. آقا جان، دعا کے حوالے سے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ قرآن میں حکم اللہ تعالیٰ کے تضرع و زاری کے ساتھ اور چپ کے دعا مانگو، اور ہم اہتمام کرتے ہیں لاؤڈ اسپیکر لگا کے دعا مانگنے کا،
اور کہتے ہیں ذرا زور سے اور پکارو، آواز پتہ نہیں پہنچی یا نہیں پہنچی. تو اس میں ریاکاری کا پہلو تو بالکل نمایاں ہے، لیکن اس کے کچھ مثبت پہلو بھی نظر آتے ہیں. تو اصل صورتحال کیا ہے؟ قرآن میں یہ ضروری قرار نہیں دیا ہے کہ آپ مخفی تضرعا و خیفہ، خیفہ یعنی خوف کے ساتھ، خدا کو تضرع کے ساتھ، گریہ و زاری پریشانی کے ساتھ جو ہوتا ہے پریشان انسان، وہ خیفہ اور خوف کے ساتھ. مناجات آہستہ دعا کرنے کو کہتے ہیں. دعا عرض کے عام ہے، ندا بلند آواز میں دعا کرنا. اب یہ عموماً جو معاشرے میں ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، اس میں ریا کا خوف ہوتا ہے. ریا کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ دیکھ لیں گے، ریا کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کے لیے کریں گے. عمل کا ہدف خدا نہیں بلکہ لوگ ہے. فرض کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. کس لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں؟ تاکہ میری دکان کا مشکل حل ہو جائے، یا کسٹم پر مال رکا ہوا ہے وہ آ جائے. 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں دنیاوی مقصد کے لیے. یہ نماز صحیح ہے، شریعت نے قبول کیا ہے. آپ دیکھیں نماز کے جو ثواب ہے، نماز کے جو فوائد ہے، دنیاوی بہت سے فائدہ ہے. خود قرآن کہتا ہے لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء. اہل قری اگر اہل مکہ اگر ایمان لائیں گے، باتقوا ہوں گے، تو ہم آسمان اور زمین سے برکتیں ان پر نازل کریں گے. تو یہ دنیا کے لیے بھی کیا کرنا، نماز کرنا، خدا کی عبادت پڑھنا وغیرہ صحیح ہے. تم ایک کیونکہ میں کیا مانگتا ہوں، اپنی مشکل کا حل چاہتا ہوں. نماز حاجت آپ کے پاس ہے، کتابوں میں ہے. اور پھر ایک دفعہ نماز پڑھتا ہوں جنت کے لیے. یہ بھی صحیح ہے، جنت پہنچنے کے لیے یا جہنم سے بچنے کے لیے، غلاموں کی عبادت، آزاد لوگوں کی عبادت، یا صرف خدا کے لیے، خدا کو اہل عبادت سمجھ کر حب خدا میں، عشق خدا میں، لوجہ اللہ. یہ سارے قابل قبول. ان کے درجات فرق ہے، شک نہیں ہے، درجات فرق ہے، لیکن قبول کیوں ہے؟ کیونکہ میں نماز پڑھتا ہوں خدا کے لیے، خدا سے دنیاوی مشکلات کا حل چاہتا ہوں. نماز پڑھتا ہوں خدا کے لیے، خدا سے دنیاوی مشکلات حل کرنا چاہتا ہوں. نماز پڑھتا ہوں خدا کے لیے، یعنی خدا کی درگاہ میں جاتا ہوں اور خدا سے جہنم کے مشکل حل کرنا چاہتا ہوں، جنت جانا چاہتا ہوں. تو خدا کے پاس گئے نا. تجارت، خود قرآن کہتے تجارت کرو خدا کے ساتھ. تو یہ ہے، یہ قابل قبول ہے. لیکن اگر فرض کی ایک آدمی نماز پڑھتا ہے فلان آدمی کو، آفیسر کو دکھانے کے لیے، اپنے دوست کو دکھانے کے لیے، تو پھر یہ ریا ہو جائے گا، گناہ کبیرہ ہے. یعنی دیکھیں کس کے لیے پڑھا ہے؟ خدا کے لیے نہیں پڑھا ہے، اسی کو دکھانے کے لیے پڑھا ہے. تو اس وقت یہ ریا اور گناہ کبیرہ ہے. پس ریا غیر ریا کا فرق یہی ہے کہ خدا ہدف کیا ہے، خدا ہے یا غیر خدا ہے. اگر خدا ہدف ہے اس عمل کا، خدا کو ہدف بنانے کی کوئی وجہ ہوتا ہے، خدا کو ہدف بنایا خدا کے لیے، یا خدا کو ہدف بنایا دنیا کے مسائل آخرت کے مسائل، بہرحال خدا ہدف ہے، وہ صحیح ہے. لیکن اگر ہدف خدا نہیں ہے تو وہ ریا ہے. بعض وقت کچھ لوگ بہت غلط بات کرتے، کہتے امام حسین کی عزاداری میں ریا نہیں ہوتا ہے. نہیں، ریا وہاں پر بھی ہوتا ہے. تباکی جو تاکید کے مستحب کے، کوئی گریہ کرے، روئے، رولائے، رونے کی شکل بنائے، جنت ہے. ظاہر سارا اعمال حسنہ جنت کے باعث ہے نا. آپ مجھے پانی دیں گے، آپ پوچھیں گے کیا مجھے ملے گا، میں آپ سے کہوں گا جنت. سارے اعمال جو خدا نے قرار دیا ہے، دین نے حکم دیا ہے، سب باعث جنت ہے. البتہ سب کے درجہ یکساں نہیں ہے. حسین پر گریہ اس عظیم نہضت کو باقی رکھنے کے سبب بن گیا ہے. البتہ اوقات میں فرق ہے. ایک زمانے میں گریہ بر حسین کی وجہ سے وہ کیا ہے، کربلا کا قیام زندہ رہا. تو اس قربانی کی عظمت کے پیش نظر کیا ہے، اس عظیم امانت کی حفاظت کی. ایک زمانے میں اتنا خطرہ نہیں ہے، اتنا مسئلہ نہیں، اتنا ہی کمتر ہے. بہرحال وہ فرق ہوتا ہے. خیر الاعمال احمد و حدیث میں ہے، بہترین عمل وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو، تکلیف زیادہ ہو.
تو عرض یہ کر رہا تھا معیار وہی تو تباکہ یعنی رونے کی شکل بنایا. اگر یہ شکل خدا کے لیے بنایا ہے تو عبادت ہے, لیکن اگر یہ شکل کس کے لیے بنایا ہے, کسی کو دکھانے کے لیے بنایا ہے, تو ظاہر ہے چاہے گریہ بھی کیا ہو کسی کو دکھانے کے لیے, کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. آغا صاحب ایک سوال ہے امام زمانہ سے ریلیٹڈ, آپ نے بیچ میں تذکرہ بھی کیا کہ بعض میں نے دروس اٹینڈ کیے ہیں, اس میں انسان کو یا مومنین سے ریکوائرمنٹ ایسی طلب کی جاتی ہے کہ جیسے انسان فرشتہ بن جائے تب امام زمانہ ظہور کریں گے, جبکہ ہم کربلا میں اگر دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو 72 شہید ہوئے تھے ان میں کچھ تو بہت اعلیٰ مرتبے پہ فائز تھے شہید ہونے سے پہلے, اور کچھ تازہ مسلمان ہوئے تھے. کربلا میں معیار ڈیفرنٹ ہے, اور امام زمانہ کی ظہور کے لیے جو ریکوائرمنٹ مومنین سے مانگی جاتی ہے, جو علماء بیان کرتے ہیں, وہ ایسی مانگی جاتی ہے جیسے آدمی فرشتہ ہو جائے. یہ ایک تو ہر انسان کے بس میں بھی نہیں ہے, ایون مجتہدین وہ بھی گناہ کرتے ہیں. تو اس میں ایکچوئل میں کیا ہے, سپاہی کون بنے گا؟ مجتہدین گناہ کرے تو پھر آپ اس کی تقلید نہیں کر سکتے. عدالت مجتہد اور مرجع تقلید میں ایک فرق ہے. مرجع تقلید کی 10 شرطوں میں سے ایک شرط مجتہد ہونا ہے. مجتہد ہونا چاہیے یعنی کیا, اسپیشلسٹ بننا چاہیے فقہ میں, احکام دین سمجھنے میں. پھر اس کے بعد عالم ہونا چاہیے, سب سے زیادہ اسپیشلسٹوں کے درمیان بھی سب سے زیادہ عالم ہو, 2 شرط. پھر عادل ہو, 3 شرط. دنیا کے لالچ نہ ہو. البتہ اس شرط میں امام خمینی رہبر معظم تاکید کرتے بہت اہم شرط ہے. فرض کیجیے میں گناہوں سے بچتا ہوں, واجبات انجام دیتا ہوں, گناہوں کو سے بچتا ہوں, میں عادل ہوں. عادل کا معنی کیا ہے؟ واجبات انجام دینا, گناہوں سے بچنا. لیکن عشق دنیا اتنے میرے دل میں ہے, جیسے ہی دنیا سامنے آ جاتی ہے خدا پیغمبر امام سب کو بھول جاتا ہوں. اگر 10 ارب مجھے مل جائے, اب تک جو نماز پڑھ, یہ ایسی مثالیں تاریخ میں بہت ہیں. ہاں, عمر سعد مسجد کوفہ سے نہیں نکلتا تھا. کوفہ کے مسجد کا کیا ہے, کبوتر کہلاتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا عراق وغیرہ میں, حرم ایران میں بھی حرموں میں کبوتر ہوتا ہے. اور مروان کیا نام ہے, عبد الملک مروان مسجد نبوی میں ہمیشہ ہوتا تھا. جیسے خبر آئی تم خلیفہ بن گئے ہو, کہا کہ قرآن بن کے ہذا فراق بینی و بینک, اور تلوار نکالی. کہا وہاں پر ظاہر ہے اصحاب تابعین کے شہر تھا, کہا کوئی مجھے نہیاز منکر کرے گا, یہ تلوار فیصلہ کرے گا. ایسا ہے دنیا جب آ جائے نا, اتنی طاقتور دنیا آ جائے, خلافت بادشاہت آ جائے, تو وہ کمزور سے عدالت اڑ جائے گا, آسمان ہفتم تک چلی جائے گی. تو اسی لیے حب دنیا کیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جہنم لائیں گے, جہنم کی طرف لے جائیں گے. تو پوچھا جاتا ہے کیا ہوا, انہوں نے کیا کیا ہے, نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھی. کہا سب کچھ کیا ہے, صرف یہ کہ جب دنیا پہنچ جاتی تھی یہ لوگ پھر اس پر چپٹ پڑ جاتے تھے, اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتے تھے, یعنی بہت ضعیف ہو جاتے, ارادہ سلب ہو جاتا ہے. جیسا ہم شوگر والے ہیں نا, مٹھائی کے سامنے ارادہ سلب ہو جاتا ہے. تو وہ کچھ لوگوں کے دل میں عشق دنیا اتنے زیادہ ہے, واقعاً ایسا ہے. تو پھر یہ لوگ انتہائی بڑے خائن بن سکتے ہیں بظاہر. تو اسی لیے شرط کیا ہے دنیا پرست نہ ہو. اسی جو حدیث ہے, من کان من الفقهاء صائل النفس مخالفا لہوا, خواہشات نفسانی کے مخالف ہو, مطیعا لمولا, خدا کی اطاعت کرنے والا ہو. کیا ہے, فللعوام ان یقلدوا, کہ عوام تقلید کرے. تو یہ ایک اہم چیز ہے. 10 شرطیں ہیں, خلاص شیعہ ہو, حلال زادہ ہو, وغیرہ وغیرہ, یادداشتی کو. کیونکہ عالم جب ہوتے ہیں تو بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں. بوڑھے ہونے کے بعد دوسرا شروع ہوتا ہے نا, الزائمر شروع ہوتا ہے, کیا نا, یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. تو وہ بھی ٹھیک ہو مختلف حوالوں سے. تو ان میں سے ایک کیا ہے آغا, وہ آپ کے حاشیے میں لگ گیا, اصل آپ کے سوال بھول گئے میں. بھلے اتنے ہو کہ امام جب آئیں گے, جب بلائیں گے تو ہم پہنچ جائیں.
یہ کوئی آسان ہے؟ دیکھیں نا، ہزار کام آپ کا ہے، بیوی ہے، بچے ہے، عزیز ہے، اقارب ہے، بینک بیلنس ہے، یہ ہے وہ ہے، سب چھوڑ کر اٹھے. اس کے لیے ایمان کے کتنے قوی درجے چاہیے. بھل اتنے ہو بہر، یعنی خدا کو جہاں پر بھی ہو، چاہے حسین کے زمانے میں ہے چاہے ابھی ہے، جب تک خدا کو ترجیح نہیں دیں گے اپنی خواہشات پر دنیا پر، تب تک امام کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں. دیکھو جب تک حر نے دنیا کو ترجیح دیا حسین پر، حسین کے لشکر میں نہیں آ سکا. جس وقت کیا ہے خدا کو ترجیح دیا دنیا پر، اس وقت حسین کے لشکر میں شامل ہوا. اب اسی وقت جب امام بلائیں گے، اس وقت اگر ہماری کیا نام ہے عشق الہی، عشق امام اتنا زیادہ ہو کہ سب کچھ چھوڑ کر نکلے. ایک آدمی نے ممبر پر کہا کہ ہم جو کہتے امام ظہور کرے دعا، یہ ہمارا حکم ہے شرعاً کہ آپ بہترین تمنائیں ہونا چاہیے. سب سے بہتر تمنا ظہور امام، کیونکہ عالم کا اصلاح ظہور امام کرتے. تو آپ کے بہترین ارادہ ہونا چاہیے نا، کم از کم عمل نہیں کرتے، کم از کم دل کی خواہش تو بہترین ہونا چاہیے. خلاصہ اس مقرر نے کہا کیا، کہا کہ امام آئیں گے تو پتہ نہیں ہم امام کے ساتھ دے سکتے نہیں دے سکتے، یہ دعا مناسب نہیں ہے. تو سو گیا. تو دوسرے مقرر کو بہت غصہ آیا، یہ کیا دوسرے آدمی کو، کہ بھئی اس مقرر نے بہت غلط کام کیا ہے، امام کے ظہور کے لیے دعا نہ کرے وغیرہ وغیرہ، ہم سب تیار ہیں امام کے لیے. تو سو گیا. خواب میں دیکھا امام ظاہر ہو گئے ہیں اور عدالت کے ساتھ فیصلہ سنانے لگے ہیں امام. اس کے بارے آئے کہا کہ تمہاری جائیداد غلط طریقے سے تم نے حاصل کیا، تمہارا مکان بھی ناجائز ہے. آخر میں کہا تمہارے بیوی کی نکاح بھی غلط. کہا کہ آپ کیسے امام ہیں؟ فوراً اعتراض کیا. اعتراض غصہ آیا نا، غصہ آنے کے بعد پھر وہ جاگ گیا، دیکھا کہ نہیں میں امام کی عدالت کو تحمل نہیں کر سکتا. اتنا آسان نہیں ہے امتحان کے مواقع. اپنے آپ کو تیار، یہ سب اس لیے ہے کہ تیار ہو جائے، تیار ہو کر چلے جائے دنیا سے. وہی فضیلت ہے، وہی عظمت ہے. امام کا ہدف دیکھنا ہماری دعاؤں میں کیا ہے، زیارت میں کیا ہے، وہ من المستشہدین بین یدیہ، ہمیں امام کے سامنے شہیدوں میں سے قرار دے. یعنی اصل ہدف وہی خوشنودی خدا ہے نا. اصل ہدف خوشنودی خدا. امام کے ساتھ رہنے کی تمنا نہیں کر رہا، امام کے سامنے شہید ہونے کی تمنا کر رہا ہے. تو اسی پر ابھی بھی عمل کر سکتے ہیں، خوشنودی خدا کے لیے ابھی بھی عمل کر سکتے ہیں. اگرچہ ظاہر ہے امام کی خدمت میں ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ مقام مرتبہ ابھی بھی اسی دعائے افتتاح میں ہے نا، من الدعات الى طاعتک والقاد الى سبیلک. یہ امام کے نائب نے یہ دعا کہا ہے، یہ دعا پڑھا ہے امام کے جو نواب اربعہ میں سے ایک نے. تو کیا ہے، ہمیں قائد بناؤ راہ حق، راہ حق میں قائد بناؤ، یعنی دوسروں کی رہبری کر کے لے جائے، 2 کی 3 کی 4 کی، اپنے گھر والوں کی. وہ داعی بناؤ، تبلیغ کر سکے، دین کے پیغام دے، یعنی دین شناس ہو اور پھر دین پر عمل کرنے والا، نہ منتظر ہو مولانا صاحب کے، نہ کیا ہو دین کی دست پر اتنا غافل ہو. کوئی مقرر ممبر پر آ کے غلط بات کرے، نیچے سے داد دیتے ہیں. خدا کی تمام صلاحیتیں چھین کر مولا کو دے دے تو زیادہ داد دیتے ہیں. تو یہ تو کوئی داعی بن سکتا ہے ایسا؟ تو امام فرماتے، اسی امام کے نائب نے نواب اربعہ میں سے ایک، ابھی میرے ذہن میں نام نہیں، ان میں سے ایک نے یہی دعائے افتتاح کہا ہے. اس میں آپ کی دعا کیا ہونا چاہیے، من الدعات الی طاعتک والقاد الی سبیلک. ہمیں داعی بناؤ اطاعت خدا کی طرف، اور قائد بناؤ، رہبر بناؤ راہ خدا میں چلنے والے جانے والے کاروانوں کے لیے. ٹھیک ہے جی.